اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 117، 109 سے 117. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، تو جن چیزوں کی یہ عبادت کرتے ہیں ان سے تمہیں کوئی تردد نہ ہونا چاہیے. مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ، یہ اسی طرح سے عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے. یعنی ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ جن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے. جب معبود ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ہاتھوں کا تراشا ہوا بت ہے، تو اس کی عبادت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ عقل کا ماتم ہے، عقل کو معطل کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اس طرح کے کاموں کو انجام دیتا ہے. تو جو دوسرے افراد ہیں جو موحدین ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس طرح کے افراد کی ان حرکتوں کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں. انہیں اس کام کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ انتہائی فضول، عبث، بیکار اور لغو کام ہے. پروردگار فرماتا ہے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم پورا ان کا حصہ انہیں دیں گے جس میں کوئی کمی نہ ہوگی. یعنی جو عذاب ان کا ہے وہ ان کو مل کر رہے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی. پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب عطا کی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف پیدا ہوا. یعنی ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں نے انکار کر دیا. فرعون نے، قارون نے، حامان نے، یہ تمام افراد تھے جنہوں نے انکار کیا. بنی اسرائیل میں سے کتنے افراد تھے کہ جنہوں نے انکار کر دیا اور اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی پروردگار کی اسی پالیسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پروردگار کی پالیسی یہ ہے کہ مہلت مکمل ہونے دی جائے، پھر اس کے بعد جن کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے ان کے اوپر عذاب نازل کیا جائے، ان کی گرفت کی جائے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً پریشان کرنے والے شک میں مبتلا ہیں. یعنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا تسلی دی جا رہی ہے. جو شیخ طوسی علیہ الرحمن نے طبیان کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ اراد بذالک تسلیۃ النبی علی تکذیب قومہ، کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ان کی تکذیب کر رہی تھی، جھٹلا رہی تھی، تو اس بیان کے ذریعے سے پروردگار عالم نے تسلی دی ہے کہ آپ کو دل تنگی کی ضرورت نہیں ہے جو قوم کے انکار سے آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسی طرح کی حرکت کر چکی ہے. وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور آپ کا رب جو ہے وہ ان کو پورا ان کے اعمال کا بدلہ دینے والا ہے. یعنی وقت لگے گا مگر جب مہلت مکمل ہو جائے گی تو پھر پروردگار کی طرف سے پورا جو بدلہ ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا. جو ان کی گرفت ہونی ہے وہ گرفت ہو جائے گی. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، یقیناً تمہارا پروردگار جو وہ کرتے ہیں اس سے باخبر ہے. فَاسْتَقِمْ، تو اب آپ کیا کیجئے؟ فَاسْتَقِمْ، آپ استقامت کا مظاہرہ کیجئے، مضبوطی سے برقرار رہیے. کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے. وَلَا تَطْغَوْا، اور سرکشی مت کرنا. یعنی ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی لمٹس کو کراس کر جائے. تو پیغمبر اکرم کا معاملہ تو ظاہر عصمت کی طرح وجہ سے بالکل محفوظ ہے، مگر پیغمبر اکرم کے ساتھ جو افراد ہیں جو ان کے ٹیم کے اندر ٹیم ورک کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایک تو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی لمٹس کو کراس نہیں کرنا ہے. یعنی اس میں سامنے والوں کے حوالے سے
کوئی ایسی ایکسٹریم پوزیشن بھی نہیں لینی کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے اپرووڈ نہ ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے انہ بما تعملون بصیر، یقیناً خدا جو تم عمل انجام دیتے ہو ان کو دیکھنے والا ہے۔ پھر یہاں پر اب تیسری انسٹرکشن آ رہی ہے، استقامت، سرکشی نہیں کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد اب یہ تیسری انسٹرکشن، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، نہ جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، فتمسکم النار، ورنہ تمہیں بھی جہنم کی آگ اپنا نشانہ بنائے گی، تم جہنم کی آتش دوزخ کی آگ جو ہے، آتش دوزخ یعنی دوزخ کی آگ جو ہے اس کا نشانہ بنو گے، تم تک وہ پہنچے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر پھر نہ تمہارا کوئی ولی ہوگا، ثم لا تنصرون، اور اس کے بعد تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ جو اب اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر استقامت اور ظالم کی طرف نہیں جھکنا ہے، یہ برقرار رہنا اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا، انتہائی مشکلات کے باوجود حق کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہے، جس کو جاہل افراد جو ہے ضد سے تعبیر کرتے ہیں۔ ضد کا مطلب ہوتا ہے کہ غلط بات کے اوپر اڑنا، لیکن اگر ایک صحیح بات ہے اور اکیڈمیکلی اس کو پوری طریقے سے وہ آدمی سمجھ رہا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے صحیح ہونے کے احساس کرنے کے بعد اس کے اوپر وہ ایک استقامت کا مظاہرہ کرے، تو یہ انتہائی پسندیدہ صفت ہے، اور اسی کی خالق کی طرف سے اپنے رسول کو ہدایت ہے، اور ان کے ان پیرووں کو جو اللہ سے لا لگائے ہوئے ہوں، یعنی اس کی مرضی کے مقابلے میں دنیا کی پرواہ نہ کریں، اور اس کے مقابل کردار کو سرکشی سے تعبیر فرمایا ہے، جس پر ان الفاظ میں ڈرایا گیا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا دیکھنے والا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت کے اندر ایک اور انسٹرکشن آ رہی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، طرف النہار وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں حصوں میں اور رات کے حصے میں، یعنی یہ نماز کے 3 اوقات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ دن کے دونوں حصوں میں اگر آپ دیکھیں تو بہت واضح ہے، فجر کی نماز ایک حصے میں، پھر درمیان میں گیپ ہے، اور پھر اس کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کا یہ مشترک وقت ہے جو فقہ جعفری کے اعتبار سے بالکل صحیح طرح سے منطبق ہوتا ہے۔ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ۔ اس کے اندر ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ نماز کا جو ایک اور جو رات والا معاملہ ہے اس کے اندر رات کا ہونا شرط ہے، اور اسی کے اندر مغرب اور عشاء دونوں شامل ہیں۔ تو غروب حصی اگر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو رات تو نہیں کہا جائے گا جب تک اندھیرا نہ چھا جائے، تو اندھیرا چھا جائے تو رات متحقق ہوگی، اسٹیبلش ہوگی کہ ہاں یہ رات ہو گئی ہے، اور اس میں پھر نماز کا وقت بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو نماز کا وقت یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اس میں مغرب عشاء دونوں شامل ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو مشترک اوقات سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بے شک مغرب پہلے ہے عشاء بعد میں ہے، مگر ٹائم ان دونوں کا مشترک ہے۔ اسی طرح ظہر عصر، بے شک ظہر پہلے پڑھنی ہے عصر بعد میں پڑھنی ہے ترتیب کے اعتبار سے، مگر ٹائم ان کا مشترک ہے۔ تو یہ اسی طرح سے اس کے اوپر تطبیق ہو سکتی ہے کہ ہم یہ مانیں کہ بنیادی طور پر وقت 3 ہے، نمازیں 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں ہیں، مگر ان کے 3 اوقات ہیں جن میں سے ظہر اور عصر کے مشترک اوقات ہیں اور مغرب اور عشاء کے مشترک اوقات ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً جو نمازیں، جو نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ اوورال بھی ٹھیک ہے، جو نیکیاں ہیں ان کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو برائیوں کا اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مگر خاص طور پر نماز کے ذکر کے بعد جب اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو اہم ترین نیکی کے عنوان سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نماز کی یہ خاصیت ہے کہ نماز بھی برائیوں کو کھا جاتی ہے اگر وہ احساس پیدا کر دے۔ جب دن میں 5 مرتبہ ایک انسان پروردگار کے حضور میں سجدہ ریز ہو رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ اس کا باطن صاف ہوتا جائے، پاک ہوتا جائے، اور وہ گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو برائیاں ہو چکی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے، یہ یادآوری ہے ان کے لیے جو یاد تازہ رکھنا چاہتے ہیں۔ واصبر، اور صبر کیجئے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ یقیناً جو حسن عمل کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، ان کے ثواب کو برباد نہیں کرتا۔ یہاں پر صبر سے کیا مراد ہوگی؟ صبر سے مراد ہوگی کہ پابندی فرائض میں محافظت اوقات رکھتے ہوئے یہ تمام تر چیزیں جو انسان کو شریعت کے اعتبار سے کرنی ہیں
ان تمام تر چیزوں کے نتیجے میں اگر ایک انسان کچھ کلفت، کچھ زحمت محسوس کرتا ہے تو اس کو برداشت کرنا، یہاں تک کہ وہ کیفیت ڈیولپ ہو جائے کہ جہاں پر انسان پروردگار عالم کی رضا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم تو اس کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں، مگر اس کے ذریعے سے، اس بیان کے ذریعے سے سب کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ آخر میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے اس صفحے کی آخری دو آیتیں، فلولا کان من القرون من قبلکم، تم سے پہلے والی قوموں میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا نہیں ہوا؟ ایسے افراد اولو بقیتن، یہ کیوں نہ ہوئے؟ یہ اولو بقیتن سے مراد ہے بچے کچے سمجھدار لوگ، یعنی ایسے افراد کہ جو عقل رکھنے والے ہوتے، سمجھدار ہوتے، جیسے کہ ہم لوط علیہ السلام کا جملہ پڑھ چکے ہیں کہ الیس منکم رجل رشید، کہ کیا تمہارے درمیان کوئی مرد رشید نہیں ہے؟ اسی طرح سے دوسرے افراد دوسری قوموں کے اندر، تو پروردگار فرماتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پچھلی قوموں کے اندر ایسے لوگ ہوتے، یعنی ہونے چاہیے تھے، ینہون عن الفساد فی الارض، کے جو زمین میں ہونے والے فساد کو روکتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے، یعنی ہوئے ماضی کے اندر قوموں کے اندر مگر بہت تھوڑے افراد۔ یہ تھوڑے افراد جو تھے وہ اپنی سی کوشش بیچارے کرتے تھے، نبیوں کا ساتھ دیتے تھے، اپنی جان بھی ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ ممن انجینا منہم، یہی وہ تھے کہ جن میں سے ہم نے لوگوں کو نجات عطا کی، یعنی قوموں میں سے ان کو ہم نے نجات عطا کی، مگر یہ زیادہ ہونے چاہیے تھے۔ اگر زیادہ ہوتے تو عذاب ہی ان پر کیوں نازل ہوتا؟ تو عذاب ان پر اسی لیے نازل ہوا کہ یہ بہت تھوڑے افراد تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی، تو یہ جو کم افراد تھے وہ نبیوں کے ساتھ نجات پا گئے، جیسے کہ ہم نے بارہا دیکھا کہ پروردگار نے اپنی رحمت کا بھی حوالہ دیا اور یہ بھی کہا کہ ان نبیوں کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ پروردگار عالم فرماتا ہے ایسے زیادہ ہونے چاہیے، یعنی اب ہمارے لیے یہ میسج بن رہا ہے کہ سمجھدار افراد، دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کے اوپر عبور رکھنے والے، اور پھر ایسے کہ وہ زمین سے فساد کو روکنے کا بھی کام انجام دیں، ایسے افراد ہونے چاہیے معاشرے کے اندر۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اور اتباع کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ما اترفو فی ہے، وہ انہی لذتوں میں، انہی عیش و عشرت کے اندر پڑے رہے کہ جس کے اندر وہ تھے، جو انہیں دی گئی تھی نعمتیں وہ انہی سے عیش و عشرت کرتے رہے، انہیں دین کی باتوں کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں ملی، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ عذاب کے شکار ہوئے۔ ما اترفو فی ہے وکانوا مجرمین، اور وہ یقیناً گنہگار تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری، اور آپ کا رب ہلاک کرنے والا نہیں ہے، بظلم، ظلم کے باوجود، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی ایسی تعداد تو بنے کہ جو کم سے کم اصلاح کرنے والے ہوں، اپنی بھی اور لوگوں کی بھی۔ بہت ہی تھوڑے افراد ہوں گے تو وہ کیا انفلوئنس کر پائیں گے؟ وہ انفلوئنس جتنا کر سکتے ہیں بیچارے کرتے ہیں، ورنہ اپنی اصلاح کے بعد جب قوم کی اصلاح کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مہلت مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر پروردگار کی طرف سے عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 117، یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔